آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی سماعت اور بصارت، کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سماعت کیسی عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کی سماعت کتنی ہے اور حضور علیہ السلام کی بصارت کتنی ہے، کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کی نگاہ کے اندر کتنی طاقت رکھی اور آپ کی سماعت کے اندر کتنی طاقت رکھی۔ اس کے متعلق ہم انشاءاللہ چند احادیث طیبہ سنیں گے اور پھر اس کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو اوصاف عطا فرمائے ان میں سے ایک وصف بصارت اور وصف سماعت بھی کتنا کمال کا وصف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن قیامت آنی ہے، یہ گواہی دیا جانے والا دن ہے، اور فرمایا وَتَشْهَدُهُ الْمَلَائِکَةُ، اس دن اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کوئی بھی بندہ فرمایا لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ، فرمایا جب کوئی بھی بندہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے، فرمایا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی موجود ہو، جہاں سے مرضی میری ذات پر درود بھیجے۔ فرمایا اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا وہ مجھ پر درود پڑے، فرمایا جہاں کہیں بھی ہوگا، دنیا کے جس کونے کے اندر ہوگا، جہاں کہیں بھی ہوگا، فرمایا وہ مجھ تک درود پڑے گا تو میرا اس کا درود پڑھنا مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ فرمایا میں اس کی آواز بذات خود سنتا ہوں۔ صحابی بیٹھے تھے، آپ کو پتا ہے صحابہ نے بڑی بڑی ہماری مشکلیں حل کی ہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں سوال آیا تو انہوں نے سوال روکا نہیں، سوال کر دیا۔ ان کو پتا ہے یہ وہ بارگاہ ہے، اس سے کوئی سوال کریں گے یا کچھ مانگیں گے یا کچھ پوچھیں گے تو وہ ویسا ہی عطا کریں گے جو سائل کی مرضی ہوتی ہے۔ تو عرض کرتے ہیں حضرت ابو درداء، آپ فرماتے ہیں کہ قلنا، ہم نے عرض کی، صحابہ نے عرض کی، بعد وفاتک، مسئلہ حل کیا، کہا بعد وفاتک، کہا کہ حضور کیا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ پر اگر کوئی درود پڑے گا تو آپ تک اس کی آواز پہنچے گی؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بعد وفاتی، حضور نے فرمایا ہاں میرا پردہ فرمانے کے بعد بھی اگر مجھ پر کوئی درود پڑے گا تو اس کی آواز میں سن لوں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا کیونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب نبی کے جسم رہتے ہی سلامت ہے قبروں کے اندر، کہا کہ اللہ نے زمین کو حرام قرار دے دیا، تو نے سب کچھ کھانا ہے لیکن میرے نبیوں کے جسموں کو نہیں کھانا، تو نے میرے نیک بندوں کے جسموں کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، کیونکہ یہ اور امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بات وضاحت کر دی، فرمایا کہ اگر میرے جانے کے بعد بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی اگر تم درود پڑھو گے تو تمہاری آواز کو میں اپنے روزہ انور کے اندر سن لوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بتائیے اگر میں کوئی چیز اٹھاتا ہوں یا آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں یا آپ ہاتھ ہلاتے ہیں، آنکھ کو حرکت دیتے ہیں، یہ ہماری اپنی طاقت ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس بات پر مسلمان کا عقیدہ ہے، اس بات پر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اب جو بندہ کتابوں کے چکر میں پڑھ کے یا جو بندہ اپنے توہمات کے چکر میں پڑھ کے یا اپنے قیاسات کے چکر میں پڑھ کے جو بندہ یہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں بیٹھ کر یہ سن لے، تو میں اس کو لمحہ فکر کے طور پر کہتا ہوں، میں اس کو دعوت فکر دیتا ہوں، میرے بھائی اگر تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سماعت پہ شک کر رہا ہے یا ان کی بصارت پہ شک کر رہا ہے
تو تیرا یہ شک کرنا نہ تو میرے حضور کی بصارت پہ شک کرنا ہے، نہ حضور کی سماعت پہ شک کرنا ہے، بلکہ رب کی قدرت پر شک کرنا ہے کہ تیرا عقیدہ اتنا کمزور ہے، تیرا عقیدہ توحید اتنا کمزور ہے کہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ تیرا رب جس کو چاہے یہ طاقت عطا فرما سکتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر آج بھی روزہ انور کے اندر اپنے امتی کا جو سلام سنتے ہیں یا درود سنتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، جب وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں تو بھائی اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، جب وہ ہر چاہے پر قادر ہے تو خدا کی قدرت پہ تو شک نہ کرو نا۔ یہ اپنی توحید بچانے کے چکر میں، میرے مصطفیٰ کریم کا نقص بیان کرنے کے چکر میں یہ اپنی توحید بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ توحید کامل کیسے ہوتی ہے، توحید نہیں آتی لوگوں کو۔ میں ایسے لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ حضور رب کی عطا سے یہ، اور مسلم شریف کی روایت یہاں تک موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ روحی علیہ حتی رد علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے، پہلے تھی درود کی بات، فرمایا کوئی بھی بندہ جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے سلام کو میری روح پر پیش کرتا ہے، اللہ اس سلام کو میری روح پر پیش کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں سنتا بھی ہوں، سن کر حتی ارد علیہ السلام، فرمایا میں اس کے سلام کو سے جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے جی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بصارت، اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر درود پڑھنے والے کا نام بھی بتاتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت تو یہاں تک موجود ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی بصارت اور آپ کی سماعت ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام اپنے امتیوں کی آوازوں کو سن بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی۔ آؤ دوسری روایت سنو۔ آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر میں نے عرض کی کہ حضور مجھے اسلام پر ابھارنے والا آپ کا ایک معجزہ ہے، میں نے آپ کا ایک معجزہ دیکھا تو میں نے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا؟ حضرت عباس کہتے ہیں آپ کے چچا ہیں، گھر کی بات ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رأیتک فی المہد تناول القمر، کہا کہ حضور آپ چھوٹے سے تھے اور جھولے کے اندر تھے، میں نے آپ کو دیکھا آپ جھولے میں تھے، کہا تناول القمر، آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأُصْبُعِكَ، کہا کہ آپ اپنی انگلی سے جدھر اشارہ کرتے اشارہ الیہ مالا چاند ادھر جھک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہا جدھر آپ کی انگلی جاتی، آپ کی انگلی کا اشارہ جاتا، کہا کہ چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا۔ کہا کہ بس میں نے جب یہ دیکھا کہ جو بچپن کے عالم میں جو جھولے کے اندر رہتے ہوئے چھوٹی سی عمر کے اندر آسمان کے چاند کو اپنی انگلی کا کھلونا بنائے ہوئے ہے، اپنا کھلونا بنائے ہوئے ہے، یہی اللہ کا سچا نبی ہے۔ سبحان اللہ، یہی اللہ کا سچا نبی ہے۔ کہا کہ بھتیجے میں آپ پر ایمان لایا، کہا میں نے اسلام قبول کیا۔ جب میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی یہ باتیں سنی نا تو آقا علیہ السلام نے بتایا کہ اس سے حیرت والی بات بھی ایک ہے، چچا اس سے حیرت والی ایک بات بھی ہے۔ کہا کہ وہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں انی کنت احدثہ و یحدثنی، وہ تو چھوٹے سے تھے جھولے میں، اور جھولے میں جو بچہ ہو آپ سمجھتے ہیں وہ کتنی باتیں کرتا ہے اور کیا باتیں وہ سمجھاتا ہے جی، اس سے کوئی کرے تو وہ کتنی اس کی سمجھتا ہے اور وہ خود کرے تو دوسرا کتنی سمجھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی کنت احدثہ و یحدثنی، آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ میاں ہمیں اپنے بچپن میں جھولے میں سونے والا کسی کو اپنا واقعہ یاد نہیں ہوتا ہے، کسی کو یاد کہ میں جھولے کے اندر سو کر یہ کیا کرتا تھا؟ کسی کو ہے یاد؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے۔ کسی کو بھی اپنا جھولے میں جو بچپن کی حالت میں جو جھولے میں سوتا ہے، دودھ پینے کی جو عمر ہے، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کرتا تھا، یہ کیا باتیں تھیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان دیکھیے، حضور فرماتے ہیں میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مطلب میں چاند کی باتیں سمجھتا تھا اور چاند میری بھی باتیں سمجھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور تھے کہاں پر؟ جھولے میں۔ چاند کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے جی۔
اللہ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی. پھر میرے حضور فرماتے ہیں, فرمایا رجل ہی عن البکا, فرمایا کہ وہ مجھے بہلاتا بھی تھا, چاند مجھے بہلاتا بھی تھا. فرمایا وَأَسْمَهُ وَجْبَبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تھا تو میں جھولے میں, چھوٹا سا تھا تو جھولے میں. فرمایا اس سے حیرت والی بات یہ ہے کہ یہی چاند جو میری انگلی کے اشارے پر گھومتا تھا, میری انگلی کے اشارے پر دیوانہ وار جھومتا تھا. فرمایا کہ یہ چاند جب عرش کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو اس کی پیشانی رکھنے کی آواز کو بھی میں سن لیا کرتا. سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سماعت تھی. یار بچپن کے عالم میں حضور علیہ السلام کی سماعت اتنی تیز تھی. کیا کون سا عالم تھا؟ بچپن کا, جھولے میں رہنے کا, دودھ پینے کا جو عالم تھا. نبی پاک علیہ السلام کی بصارت, آپ کی بصارت اور آپ کی سماعت اتنی تیز تھی کہ جھولے میں رہتے ہوئے آسمان کے چاند کو دیکھ کر اس سے باتیں کر رہے ہیں, اس کی باتیں سمجھ بھی رہے ہیں. تو بتاؤ آج میرے حضور کا تو عالم بڑھ چکا ہے, آج اگر کوئی امت یہاں بیٹھ کر حضور کو پکارے گا تو حضور کیوں نہیں سنے گی؟ سبحان اللہ. کیوں نہیں سنے گی؟ کوئی بات نہیں. اب ہم اور بھی آگے چلتے ہیں. اللہ نے محبوب کو کتنی سماعت اور کتنی بصارت دی. حضرت میمونہ, یہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے, ہماری امی جان ہے, ام المؤمنین ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے ایک رات میرے ہاں آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا. آپ سوئے, فرمایا رات کو نماز کے لیے حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے. آپ نے وضو کرنے لگے نا جب آپ, تو کہا کہ وضو کرتے ہوئے حضور نے 3 بار فرمایا لبیک لبیک لبیک, اور 3 بار فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا. یعنی فرمایا 3 بار فرمایا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں, اور 3 بار فرمایا تمہاری مدد کی گئی تمہاری مدد کی گئی تمہاری مدد کی گئی. حضرت میمونہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اکیلے وضو فرما رہے تھے. میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کلام کس سے ہو رہا ہے. کہا کہ جب حضور علیہ السلام وضو کر کے فارغ ہوئے, میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام, میں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ جب وضو کر رہے تھے تو آپ کسی سے کلام فرما رہے تھے؟ کوئی تھا جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں بنی کعب کا ایک راجز تھا, بنی کعب کا ایک راجز مجھے پکار رہا تھا مدد کے لیے. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہاری مدد کر دی, تمہاری مدد ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزے کی بات, وہ بیٹھا کہاں تھا؟ اپنے گھر میں, حضور کے گھر کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ کہاں تھا جو بنی کعب کا راجز تھا؟ میرے حضور کو کہاں سے پکار رہا تھا؟ میرے حضور مدینہ طیبہ میں تھے, وہ مکے سے پکار رہا تھا. حضور مدینے میں ہیں, وہ مکے سے حضور کو پکار رہا ہے, اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکے سے آنے والی آواز کو سن بھی رہے اور جواب بھی عطا فرمائے اور پہچان بھی رہے کہ آواز کس کی ہے. اللہ نے محبوب علیہ السلام کو وہ سماعت عطا فرمائی اور وہ بصارت عطا فرمائی کہ میرے نبی پاک علیہ السلام دور دور کی آوازیں سن کر جواب بھی عطا فرمایا. یہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو بصارت عطا فرمائی, یہ سماعت تھی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام شام کو نکلے تاکہ آقا علیہ السلام جا رہے تھے. جاتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی آواز سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود تعذب فی قبورہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے, ان کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے, آج میں اور آپ کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں وہ بھی آواز سنائی نہیں دیتی, اور میرے حضور شام کو گھر سے باہر نکلے ہیں اور قبرستان دور تھا, ان کے ذلیل ہونے کی آواز بھی میرے حضور سماعت فرما رہے ہیں کہ کیسے قبروں کے اندر عذاب دیے جا رہے ہیں. اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ میں جا رہا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا بلال هل تسمع ما اسمع, بلال جو میں آواز سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ جو آواز میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ حضرت بلال نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ ما اسمعہ, کہا کہ حضور خدا کی قسم جو آپ سن رہے ہیں میں نہیں سن رہا, میں تو کوئی آواز بھی نہیں سن رہا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا تسمعوا اهل القبور يعذبون, حضور نے فرمایا کیا تم قبروں والوں کے عذاب کی آواز نہیں سن رہے؟ یہ جو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ان کی آواز نہیں سن رہے؟ حضرت بلال نے کہا خدا کی قسم حضور میں نہیں سن رہا. پتہ چلا کہ مخلوق جو نہیں سن سکتی اللہ اپنے حبیب کو سنواتا ہے. سبحان اللہ. مخلوق کچھ نہ سن سکے لیکن اللہ اپنے حبیب کو اللہ نے
وہ طاقت عطا فرمائی, آنکھ میں بھی وہ طاقت عطا دی اور سماعت میں بھی وہ طاقت عطا فرمائی کہ فرمایا جو مخلوق نہ دیکھ سکتی ہے, جو نہ مخلوق سن سکتی ہے, اللہ کے حبیب وہ دیکھتے بھی ہیں, اللہ کے حبیب وہ سنتے بھی ہیں. یہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ علیہ السلام بیٹھے تھے, حضرت عقبہ بن عامر ہے اس حدیث کے راوی ہیں. دیکھیے ہم ساری قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں, کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کے اپنے عقل کی کمزوری ہے, اس کے ایمان کی کمزوری ہے. جی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, آقا علیہ السلام ایسے بیٹھے بیٹھے نا حضور نے ارشاد فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم, ایک بات پہلے یہ بات بتائیے کہ اللہ نے جو محبوب کو حوض کوثر عطا کیا وہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا نا, جنت میں ہوگا نا. حضور جہاں اپنے پیاسوں کو پلا رہے ہوں گے, امتی پیاسوں, صحابی تھے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں, حضور آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا, حضور آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, یہاں تو ہم آپ کو دیکھ کر پیاس بھی بجھا لیتے ہیں, بھوک بھی مٹا لیتے ہیں, حضور جنت میں آپ کو کہاں پائیں گے ہم, آپ کا تو بڑا عرفہ اور اعلیٰ درجہ ہوگا اور ہم آپ کی امتی, ہم کہاں ہوں گے؟ میرے حضور نے فرمایا حوض کوثر پر آ جانا, اپنے پیاسے امتیوں کو جام پلا رہا ہوں. سبحان اللہ. حضور وہاں نہ کہوں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میزان عمل پر آ جانا, فرمایا اپنے امتیوں کے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں. تاکہ اگر حضور وہاں بھی نہ پاؤں تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا پھر پل صراط پر آ جانا, اپنی امتیوں کو خیرات, اپنی امتیوں کو خیریت کے ساتھ وہاں سے گزار رہا ہوں. سبحان اللہ. حضور صدائیں کر رہے ہیں رب سلم امتی, اللہ اکبر. حضور میرے اور آپ کے لیے صدائیں کر رہے ہیں رب سلم امتی, اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار. سبحان اللہ. تو حوض کوثر جنت کے اندر ہے, میرے حضور دنیا میں بیٹھے ہیں, میرے حضور کہاں ہے؟ دنیا کے اندر ہے. آقا اسلام فرماتے ہیں انی واللہ لانظر الی حوض الان. آقا اسلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. نگاہ مصطفیٰ دیکھیے آپ, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے سماعت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے, ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. یہ اللہ نے محبوب کو مراتب عطا فرمایا, اللہ نے محبوب علیہ السلام کو مرتبہ دیا. لیکن لوگ اپنی نکتہ چینیوں سے باز نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جناب ہم حضور سے محبت بھی بڑی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار تمہاری کیسی محبت ہے, محبت بھی کرتے ہو اور نبی پاک علیہ السلام پر نکتہ چینیاں بھی کرتے ہو, یہ کہاں کی محبت ہے؟ بتاؤ نا یہ کہاں کی محبت, اس کو محبت کہتے ہیں؟ یہ تو سیدھی سیدھی ڈرامہ بازی ہے. محبت یہ ہوتی ہے, عاشقوں نے پتہ کیا کہا, آدم چشتی کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا. آدم چشتی کہتے ہیں محبوبہ کے نکتہ چینی جیڑا کرن تو باز نہیں ہوندا, اصل منافق جانی اس نوں او جھوٹے پیار جتاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی او مڑ مڑ پیا فرماوندا, اعظم جتے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. سبحان اللہ. کہا کہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ محبت ہو جائے تو عیب نہیں دکھائی دیتے. کہا یہ تو اللہ کا محبوب عیبوں سے ہے ہی پاک, تمہیں عیب دکھائی دیتے ہیں. کہا تمہارے اندر عشق نہیں ہے, تم تو خالی پیلی کے ڈھونگ رچائے ہوئے ہو. عشق یہ نہیں ہوتا, عشق والوں کی باتیں پڑھو تو صحیح. مجھے ایک میرے شاگرد ہیں, مجھے کہنے لگے, کہتے ہیں کہ استاد جی ایک جگہ پہ نا بیان ہوا, وہ دوسرے بھائیوں نے بیان کیا اور ان کا موضوع تھا وفات مصطفیٰ. ان کا موضوع تھا وفات مصطفیٰ. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم اس بار وہاں بیان کریں گے, ہم کہیں گے حیات مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور میں نے کہا اپنے اپنی محبت کی بات ہے نا, ہمیں حضور کی حیات نظر آتی ہے, ان کو وفات نظر آتی ہے. میں نے کہا وہ کرتے رہے. میں نے کہا ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی, ہم وہاں بیان کر کے ہیں کہ ہم کریں گے حیات مصطفیٰ پہ. ہمارے نبی زندہ ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان اللہ. اللہ نے محبوب کو شان عطا فرمائی. دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, آقا علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا صحابہ سے, حل ترون قبلتی ہاؤنا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے نماز میں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے؟ فرمایا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم. آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم جب میں نماز میں قبلے کی طرف بھلے منہ کر کے بیٹھا کھڑا ہوتا ہوں, فرمایا نہ تو تمہارے دل کی کیفیت مجھ پر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور نہ ہی تمہارے رکوع مجھ پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو خشوع ہوتا ہے, خشوع ہم کہتے ہیں نا اخلاص سے نماز پڑھو, اب دوسرے کہتے ہیں تو میرے دل کا حال جانتا ہے, تو دل کی کیفیت کوئی نہیں پہچان سکتا, اندر کی جو کیفیت ہے یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے کسی کو نہیں پتا. میرے حضور فرما رہے ہیں قسم کھا کے, فرمایا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم.
आका इस्लाम ने फरमाया खुदा की कसम ना तो तुम्हारा खुशू मुझ पर छुपा हुआ है, ना ही तुम्हारा रुकू मुझ पर छुपा हुआ है। फरमाया मैं अगरचे मेरा मुंह किबले की तरफ होता है, लेकिन जानता हूँ तुम्हारे दिलों के अंदर क्या चल रहा है और जानता हूँ तुम रुकू कैसे कर रहे हो। और मेरे हुजूर ने बड़ी प्यारी बात की इसी हदीस का आखिरी जो हिस्सा है, फरमाया इन्नी ला रआकुम मिन वराई ज़हरी, हुजूर ने फरमाया बेशक मैं अपने पीठ पीछे से भी तुम्हें मुलाहिजा करता हूँ, तुम्हें देखता हूँ। तुम ये ना समझो कि मेरा मुंह सामने है, फरमाया मैं फिर भी तुम्हें देख रहा हूँ। अल्लाह ने ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को निगाह अता फरमाई, अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम को ये ताकत अता फरमाई। कोई जितना चाहे बातें करता रहे, लेकिन अल्लाह ने ताकत महबूब अलैहिस्सलाम की आँख और कान में रखी है। खुदा की कसम किसी को वो समाअत और ताकत नहीं दी। देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से कहा ना इन्नी अंजुरु इलैक कि मौला तेरा दीदार करना चाहता हूँ, अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते, मूसा तुम मेरा हरगिज़ दीदार नहीं कर सकते। अल्लाह ने ये फरमाया, फिर इसरार किया, कहा कि मौला देखना चाहता हूँ, कलाम तो तुझसे करता हूँ, तुझसे कलाम तो करता हूँ, जब कलाम में इतनी लज्जत है तो तेरे दीदार में कितनी लज्जत होगी। कहा कि मौला तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया फिर ऐसा है, फिर आ जा फिर सफा पर, अब पहाड़ पर आ जा। आप पहाड़ पर पहुंचे, वहां जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करने के पहाड़ पर गए आप दीदार करने के लिए। जब आप वहां पर पहुंचे ना पहाड़ पर दीदार करने के लिए, अल्लाह ने फरमाया उन्जुर इलल जबल, कहा कि मूसा पहाड़ की तरफ देखो, सारी कुरान की बातें, कहा पहाड़ की तरफ देखो। उन्होंने पहाड़ की तरफ देखा, फलम्मा तजल्ला रब्बहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली। कहा कि जब तजल्ली डाली ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो दीदार नहीं था, वो सिर्फ तजल्ली थी। क्या था? दीदार है नहीं था, वो सिर्फ तजल्ली थी। तजल्ली अल्लाह ने पहाड़ पर डाली, खर्रा मूसा साइका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर ज़मीन पर तशरीफ़ ले गए। आप बेहोश हो गए। जब आपको होश आया ना, होश आया तो आपकी बसारत कितनी तेज थी। आओ ये मेरे हुजूर ने बता दिया। हज़रत अबू हुरैरा रावी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया लम्मा कल्लम अल्लाहु मूसा काना युबसिरु दबीबन नमली अला सफाफिल लैलिल ज़लमाई मिन मसीरति अशरफि फरासिफा। कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह के दीदार की एक तजल्ली देखी थी और आपकी आंख में इतनी ताकत आ गई थी कि आप 30 मील दूर से काले पहाड़ पर चलती हुई काली चूंटी को भी देख लिया। सुभान अल्लाह। यार जिसने सिर्फ रब की तजल्ली देखी, दीदार नहीं किया, सिर्फ तजल्ली देखी, वो फरमाते हैं कि 30 मील दूर से काले पहाड़ पर चलती हुई काली चूंटी को देख लेता हूँ। यार जिसने एक बार नहीं बार बार सर की आंखों से अपने रब को देखा है, बताओ मुस्तफा की निगाह का आलम। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये महबूब अलैहिस्सलाम को ये ताकत अता फरमाई थी। और नहीं तो अल्लाह ने तो ये महबूब को ताकत अता फरमाई थी। महबूब के गुलामों की भी बड़ी शान है, वक्त नामा पे वो सब नहीं, लेकिन वो भी बातें हम बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने महबूब के अपने गुलामों को कैसी ताकत अता फरमाई थी कि बैठे कहाँ होते थे, कहाँ के कहाँ बता दो। तो मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को ये दावत फिक्र है जो नबी पाक इस्लाम के औसाफ पर तानाज़नी करते हैं, जो नबी पाक इस्लाम के औसाफ को माज़अल्लाह कुरान और हदीस को मोड़ मोड़ कर बयान करते हैं, और जो माज़अल्लाह नबी पाक इस्लाम की रिफत और शान को घटाने की कोशिशें करते हैं, मैं उनको दावत फिक्र देता हूँ, ओए खुदा के बंदो अपनी तौहीद बचा के रखो। तुम नबी पाक इस्लाम की नक्स करने की सूरत के अंदर, तनकीस करने की सूरत के अंदर तुम अपनी तौहीद से भी हाथ धो बैठते हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये शान अता करने वाली जात कोई और नहीं, अल्लाह की जात। सुभान अल्लाह। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो अपने महबूब अलैहिस्सलाम को जितनी मर्जी ताकत चाहे अता फरमा सकता है। ये हमारा अकीदा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने रोज़ा अनवर के अंदर हयात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने रोज़ा अनवर के अंदर हयात है और अल्लाह की अता से जहां जाना चाहे जा सकते हैं। ये मुत्तफ़िक़ का फैसला है।